ایک اور گرامی نامہ جو ایک دوست ہیں اور انہوں نے تحریر فرمایا، وہ لکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے گرامی نامے کو شروع کیا ہے ان الفاظ سے کہ حضرت مولانا مفتی اعظم شیخ الاسلام، اور اس طرح کے القابات مزید تحریر فرمائے ہیں۔ بھائی ایسے نہ کریں، یہ بہت زیادتی اور ظلم کی بات ہے۔ یہ جو کچھ لکھتے ہیں ہم اپنے قلم سے، اللہ کے ہاں جا کر اس بات کا جواب دینا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی مفتی اعظم نام کا عہدہ نہیں ہے، اور فرض کر لیجئے ہے بھی تو علماء بڑے بڑے اچھے مفتی حضرات سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہوں گے تو وہ مستحق ہوں گے۔ آپ نے جس کو خط لکھا ہے یہ تو نہیں ہے۔ اس جھوٹ کے لکھنے کا آخر آپ کو کیا فائدہ؟ کوئی جو شیخ الاسلام کا لفظ لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شیخ الاسلام چیز کیا ہوتی ہے۔ آپ تو الفاظ کے بادشاہ ہیں بابا، جو زبان میں آئے کہہ دیا، جو قلم میں آئے لکھ دیا۔ شیخ الاسلام ایک سرکاری عہدہ ہوتا تھا جب مسلمانوں میں خلافت قائم تھی، اور آخری زمانے میں خلافت کے یہ سرکار نے ایک خاص عہدہ مقرر کر دیا تھا، اور ملک میں جو سب سے زیادہ چوٹی کا عالم دین ہوتا تھا اسے شیخ الاسلام کا عہدہ باقاعدہ طور پر خلافت میں اعلان کر کے دیا جاتا تھا، اور خلافت عثمانیہ تو شیخ الاسلام کا بڑا احترام کرتی تھی، اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے آدمی ہوتے تھے کہ قانون اور قاعدے کے اعتبار سے امیر المومنین ان کے انڈر آتے تھے۔ جس طرح دنیا کی مہذب اقوام میں اور جو سویلائزڈ لوگ ہیں، جن معاشروں میں قانون کی حکمرانی ہے، ہمارا ملک نہیں، جہاں پہ واقعی کوئی قانون کی حکمرانی ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی چیف جسٹس کے عہدے کے بعد ہیں۔ چیف جسٹس ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی ہوتا ہے قانون کے معاملے میں۔ بالکل اسی طرح شیخ الاسلام آخری درجہ تھا، امیر المومنین خود اس سے پوچھ کے فتویٰ لیتے تھے، اور وہ امیر المومنین کو ہٹانا چاہے اور یہ فتویٰ دے دے کہ یہ شخص حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے تو اس کا فتویٰ چلتا تھا۔ شیخ الاسلام کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، مذاق نہیں تھا۔ ترکی کے آخری شیخ الاسلام زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ پڑھیں اور اگر آدمی سمجھ ہی لے تو یہی بس اس کے علم کے لیے بہت کافی۔ شیخ الاسلام زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جن سے ہمیں حدیث کی اجازت حاصل ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اور ہمارے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، لیکن ان کے شاگردوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ خود شیخ کتنی بڑی شخصیت تھے۔ تو آپ ایسے اپنے خط میں ہمیں شیخ الاسلام لکھ رہے ہیں، اور اس شخص کو جسے صحیح بولنا بھی نہیں آتا، جسے بات کرنے کی بھی تمیز حاصل نہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سختی سے ان سے منع بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو طریقہ آ گیا ہے نا کہ لوگ جو کچھ مرضی کسی کی تعریف میں کرتے رہیں اور دوسرا بھی تعریف سن سن کے خوش ہوتا رہتا ہے اور نہیں بولتا، یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے بلند نہ کرنا، اور دیکھو ایسے نہ کرو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں عیسائیوں نے کیا ہے، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو۔ ہمارے اساتذہ جو اپنے زمانے کے سورج اور چاند تھے، ان کے نام کے ساتھ بھی بس مولانا اور مولوی اور حضرت بس یہ 2-3 الفاظ ہوتے تھے۔ اتنے لمبے چوڑے القابات تھوڑے ہی ہوتے تھے جو ہمارے زمانے میں بھرمار ہو گئی ہے۔ لوگوں کو ان الفاظ کی وقعت کا احساس نہیں رہا، اور ان کے لیے بچوں کا کھیل ہے، اور ان کے بزرگ بڑے بنتے ہی نہیں جب تک کہ چھوٹے نہ بڑے بنائیں، پیر اڑتے ہی نہیں جب تک کہ مرید نہ اڑائیں۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ جتنے الفاظ آپ نے لکھے ہیں سب کے سب غلط ہیں۔
اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اس جھوٹ بولنے پہ، جھوٹ لکھنے پہ۔ اور سوال یہ کیا ہے کہ کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تصوف اور اس معاملے میں 50 سے زیادہ خطوط ابھی بھی پاس پڑے ہوئے ہیں، جن سب کا سوال ایک ہی ہے، اور آگے چل کر یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اتنے علمی اور اتنے خالصتاً دینی پروگرام کے باوجود اس میں بیعت کی اور بزرگوں سے تعلق رکھنے کی جو بات کی جاتی ہے، اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ جیسا شخص اور گمراہی کے دروازے ایسے کھول رہا ہے، اور آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں اور بتائیں کہ یہ سب چیزیں گمراہی کی ہیں۔ بہت طویل خط، اور اس کا خلاصہ یہ ہے جو آپ حضرات سن رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ تصوف کیا ہے، بیعت کا کیا طریقہ ہے، کیا ضروری ہے، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی وقت تفصیل سے اس بات کو لے کے بیان کر دیں، تاکہ اتنے ڈھیر سارے جو خطوط ہیں ان سب کا جواب اس بیان میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔